آج دلہے کو دلہا بنائے، 5 دن پہلے دلہن کو دلہن بنائے، وہیں سے بے شرمی شروع ہو گئی کہ ہلدی کی رسم کے نام پہ اس کو آ کے 5 دنوں سے، لڑکا ہے دلہا ہے تو اس کو آ کے اس کے خلیری بہنیں، پھوپھیری بہنیں، ممیری بہنیں، بھابیاں سب آ کے اس کو لنگی اٹھا اٹھا کے اس کو پنجڑیاں تک ہلدیاں لگاتے، دلہنوں کو بھی کپڑے اٹھا اٹھا کے اوپر تک ہلدی لگاتے۔ کیا یہ بے شرمی نہیں ہے؟ کیا یہ بے حیا نہیں ہے؟ آج ہمارے ذہنوں سے، ہمارے آنکھوں سے وہ حیا اور غیرت جو ہے نا وہ مر چکی ہے۔ ہمیں بے شرمی کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بے شرمی والے اعمال ہیں۔ بھابیاں آ کے دیوروں کے ساتھ مذاق میں ایک دوسرے کو پکڑ کے ہلدیاں لگانا، ایک دوسرے کے گلے ملنا، مذاق کے نام پہ رسم و رواجاں کرنا، یہ سب بے حیائیاں ہیں میرے بھائیوں۔ اور یہ ہلدی کے رسم کے نام پہ نوجوان بچیوں کو دولہے کے انگلی پکڑنے کے لیے بھیج دیتے۔ کیا یہ بے شرمی نہیں ہے؟ کیا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد جہاں شادی ہوتی ہے وہاں ویڈیوگرافی، جہاں شادی ہوتی ہے وہاں پر فوٹوگرافی۔ یہ فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی تو اتنی بے حیائی، اتنی بے شرمی ہے، اس کے اندر عورت کے جسم کا کون سا حصہ نظر آ رہا، اس کے اندر کس کی بہن، کس کی بیوی، کس کی خالہ، کون کون کس کس کو دیکھ رہا، اس کے اندر کس کس کی تصویر آ رہی۔ آج تو موبائل کا زمانہ ہو گیا، ہر آدمی گیا دلہن کے سامنے ٹھہر کے سیلفی لے لیا، ہر عورت گئی دلہن سے مل کے سیلفی لے لی اور اس کو اپنے گروپوں میں، اپنے موبائلوں میں فارورڈ کر لیے۔ کس کس کو دکھا رہے؟ آج ہمارے بچیوں کو، ہمارے عورتوں کو ہم لوگ پردے میں رکھتے، برقعے میں رکھتے، خالی گھر سے نکلے مسجد میں آئے برقعہ پہن کے آئے، کئی کو آئے تاکہ میرا چہرہ، میرا جسم کوئی غیر مرد نہ دیکھے۔ لیکن شادی میں گئے تو یہ فکر رہتی ہے عورت کو، شادی میں گئے تو مرد کو یہ فکر رہتی میری بیوی کو کوئی بھی نہیں دیکھنا بول کے وہاں جا کے برقعے اتار کے فوٹوز اور ویڈیوز لیتے ہوئے۔ بلکہ یہ ویڈیوز کا فتنہ تو اتنا زیادہ ہو گیا کہ ایک زمانہ تھا دور دور سے ویڈیوز لیتے تھے، خالی شادی کے سٹیج پہ اور کھانے کی جگہ یہاں ویڈیو ہوتا تھا۔ آج ویڈیو بیڈ روم تک گھس گیا۔ آج انسٹا پہ، یوٹیوب پہ ایسے ویڈیوز آتے ہیں، بیڈ روم میں دلہن دلہا کو لے کے جانا، ان کی انٹری، ان کا ڈور کھولنا، انہیں جا کے گھونگھٹ اٹھانا، انہیں جا کے کھلانا، انہیں جا کے بازو میں بیٹھنا، ہر چیز ویڈیوگرافی ہے۔ لوگاں سب پھر بازو میں بیٹھ کے مزے لیتے ہوئے یہ بے شرمیاں، یہ بے حیائیاں بڑھتے ہوئے نظر آتی ہے میرے بھائیوں، یاد رکھو۔ اور یہی شادیوں میں ناچنے کا ایک فتنہ جو کہ بالکل بے حیائی، اتنی بے حیائی، ڈانس کرنا ہر ایک کی خواہش ہو گئی۔ آج ناچنا ہر ایک کی تمنا بن گئی، موقع ملے تو کام، موقع ملے تو وہاں ناچنا۔ میرے بھائیوں، آج سے 10 سال 15 سال پہلے بھی شاید ناچنے والے جو ہوتے تھے وہ زمانہ VCR کا جو تھا، ایک بڑا ویڈیو کیمرہ لے کے کوئی ٹھہرتا تھا اور VCR کی وہ CD کی بڑی بڑی کیسٹاں بنتے تھے وہ ریل کی شکل میں۔ وہ زمانے میں شادیوں میں کسی کو ناچنا بولے تو ڈھکل کے سامنے ڈھکلے، تمہیں نہیں ناچتا تھا، ادھر پکڑ کے لائے تو ادھر بھاگ جاتا تھا، یہاں سے پکڑ کے لا کے ناچ رہے بولے تو وہاں سے بھاگ جاتا تھا۔ کیوں؟ اس کو شرم آتی تھی، ہے کہ نہیں بھائی؟ صحیح بول رہا ہوں نا میں؟ اس کو شرم آتی تھی ناچنے بولے تو، مرد کو شرم آتی تھی ناچو بولے تو، ڈانس کرو بولے تو میں نہیں تو نہیں بول کے دور بھاگتے تھے۔ اس زمانے میں عورتاں اگر کوئی ناچ رہا بھی ہے تو دور ٹھہر کے وونیاں ڈال کے دیکھتے تھے ناچنے والے کو۔ وہ بے شرم بے حیا اس زمانے میں تھا۔ آج کسی کو شرم ہے ناچنے کی؟ آج تو ناچنے کے پروگرام بناتے، کب ناچنا، کہاں ناچنا، کون کون ناچنا، کیسا ناچنا، پورے نوجوان ناچنا شروع کر دیے۔ صرف مرد ہی نہیں بلکہ آج عورتیں بھی ناچنا شروع کر دی ہیں۔ انسٹا پہ، یوٹیوب پہ ایسے ویڈیوز ہم دیکھتے۔ میں مسلمانوں کی بات بول رہا ہوں بھائی، مسلمانوں میں یہ فتنہ عام ہو رہا، اس لیے مجھے یہ بولنا پڑ رہا۔ آج سٹیج پہ ٹھہر کے دولہا نہیں، دولہے سے پہلے دلہن ناچ رہی، سٹیج پہ ٹھہر کے دلہن ناچ رہے مسلمان عورتیں، ماں بیٹیاں دونوں جا کے ناچ رہے سٹیج کے سامنے، عورتیں ناچ رہے، چھوٹے چھوٹے بچیوں کو نچا رہے۔ ناچتے ہوئے نچاتے ہوئے نہ اس بچی کے باپ کو شرم آ رہی، نہ ماں کو شرم آ رہی، ہر ایک کب ناچنا بول کے خواہش میں ہے میرے بھائیوں۔ یہ ناچنا بہت بڑی بے حیائی ہے۔ یہ گانے گانا، ڈانس کرنا، آج تو اتنا افسوس ہوتا ہے، شادیوں میں بھی ناچنا، فنکشنوں میں ناچنا، جہاں ڈی جے، جہاں میوزک دکھا وہاں ناچنا۔ اس کے علاوہ کچھ دن پہلے ایک پارک میں گیا تھا جہاں پر رین ڈانس کے نام پر لوگ ناچ رہے، وہاں پر مسلمان عورتیں، نوجوان بچیاں، بچے والی مائیں سب مل کے برقعہ پہن کے، سر ڈھانپ پہ، سر پہ اوڑھنی باندھ کے، اسکارف لگا کے ان غیر مسلموں کے ساتھ جا کے رین ڈانس میں مل کے ناچ رہے، ڈانس کر رہے۔
یہ کوئی دور کے فتنے الگ الگ جگہ کان کی ہوتا ہوں گا نہیں، اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی جگہ پر یہ ناچ گانا ہو رہا. یہاں کے واقعات میں بتا رہا ہوں میرے بھائیو. آج یہ ناچنے کا فتنہ، اتنے بے شرم ہو گئے عورتیں، اتنے بے حیا ہو گئے ہماری عورتیں، انسٹا پہ ناچ رہے، فیس بک پہ ویڈیوز بناتے ہوئے، ریلز بناتے ہوئے ناچ رہے، پارکوں میں ناچ رہے، گھروں میں ناچ رہے، شادیوں میں ناچ رہے. آج برقع پہن کے ناچ رہے، برقع اتار کے ناچ رہے. بڈھے ہو گئے، شرم نہیں آتی، ٹوپیاں داڑیاں لگا کے انہیں بھی ناچ رہا، فلموں کے گانے بیک گراؤنڈ میں انہیں سامنے ٹھہر کے ڈانس کرتے ہوئے. کہاں گئی شرم، کہاں گئی حیا؟ میرے بھائیو یاد رکھنا، یہ شادی پوری کی پوری بے حیائی اور بے شرمی والی بن گئی ہے. آج یہ شادیوں میں ویڈیوگرافی، شادیوں میں فوٹوگرافی، شادیوں میں ناچ گانا، یہ سب بے شرمی. اسی طرح شادیوں میں بے پردگی، شادیوں میں باریک کپڑے پہننا، پتلے کپڑے پہننا، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا. مطلب ہمارے نبی کے زمانے میں وہ لوگ نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک قوم آئے گی جن کے پاس بیلوں کے دموں کی طرح رسیاں ہوں گی، کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں کو ماریں گے. ایسے لوگ آئیں گے، یہ جہنمی بولے. پھر دوسرے وہ عورتوں کے بارے میں کیا بولے؟ دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، کپڑے پہن کے رہیں گی لیکن ننگی ننگی دکھیں گی. انہیں کپڑے پہننا نہیں پہننا کوئی فرق ہی نہیں ہے. ایسی عورتیں. اور دوسروں کو اٹریکٹ کرنے والی، اٹریکٹ ہونے والی، مائل کرنے والی، مائل ہونے والی، اور ان کے سروں کے بال اونٹوں کی کوہانوں کی طرح. یہ عورتیں جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے. یعنی جنت کی خوشبو تو کئی دور دور تک آتی. کیسی عورتیں؟ جوڑا بنا کے رکھتی، سٹائل سے اوپر یہاں جوڑا بنا کے رکھتی، چونڈا جو بولتے نا وہ بنا کے رکھتی. ایسے کپڑے پہنتی، اٹریکٹ ہونا، دیکھنے والا مرد ایک بار دیکھ کے دوبارہ دیکھنا اس کو. ایسے کپڑے پہننے والی، ایسے میک اپ کرنے والی، باریک کپڑے، ایسے باریک کپڑے کہ انہیں جو باہر پہنے سے کپڑوں میں سے اس کے اندر کے کپڑے نظر آتے. ایسے پتلے کپڑے، ایسے ٹائٹ کپڑے، جسم کا ہر حصہ اس کا نقشہ پورا دکھتا. ایسے کپڑے پہننے والی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی. بولے میرے بھائیوں، کبھی فکر ہے ہمارے عورتوں کی؟ تمہاری بہنیں، تمہارے مائیں، تمہارے بیٹیاں کون سی کپڑے پہن رہے، کیسا میک اپ کر رہے، کون سی شادی میں جا رہے، کہاں ڈانس کر رہے؟ ہے فکر؟ کون سے ویڈیو کے سامنے آ رہے، کون سے فوٹو کے سامنے آ رہے؟ ہے فکر؟ آج ہمارے کو پردے کی کوئی فکر عورت کو نہیں رہی، پردے کی فکر نہ مرد کو رہی نہیں. آج سب کے سب کیونکہ بے حیا ہو گئے، بے شرم ہو گئے. ایک زمانہ تھا کسی غیر مرد کے سامنے اس کی بیوی، اس کی بہن، اس کی ماں، اس کی بیٹی بات کر رہی بولے تو اس کو شرم آتی تھی، اندر سے غیرت آتی تھی، ارے میری بیوی کو کوئی دیکھ رہا، گھور رہا بول کے. آج وہ شرم ختم ہو گئی. آج دوستوں کے نام پہ، رشتہ داروں کے نام پہ، فرینڈز کے نام پہ کس کو بلا کے لے کے آ کے اپنی بیویوں کو ان کے سامنے بٹھا کے دکھانا، اپنی بیویوں کے ساتھ چایاں کھانے کھلانا، اپنی بیویوں کو بے پردہ گھمانا. یہ بے شرمی نہیں ہے، یہ بے حیائی نہیں ہے میرے بھائیوں. کہاں چلے گی غیرت، کہاں چلے گئی شرم؟ اللہ کے لیے غور کرو. ایک زمانہ تھا شوہر اور بیوی دونوں مل کے اگر بازو میں ٹھہرے تو شرم آتی تھی، ہے نا بھائی؟ اس کی بیوی، لیکن لوگوں کے سامنے اگر بازو میں تھوڑا کندھا لگا شرم آتی تھی. ارے لوگاں دیکھتے ہٹ دور ہٹ بولتے تھے. بائک پہ بٹھائے تو بھی بیوی کو دور بٹھاتے تھے تاکہ لوگاں دیکھے تو شرم آتی بول کے. آج وہ شرم ہے، آج وہ حیا ہے. بائکوں پہ گئے تو ایک دوسرے کو پکڑ لے کے جاتے، ایک دوسرے کے اوپر سجا کے جاتے، الٹا بٹھا لے کے جاتے ہیں، سامنے بٹھا لے کے جا رہے. ان کو گھر میں پکڑ لینے کا موقع نہیں ملتا ہوں گا، گھر میں رومانس کرنے کا موقع نہیں ملتا، روڈ پہ رومانس کرتے ہیں. اتنے بے شرم ہو گئے، اتنے بے حیا ہو گئے. جانے والے کو، دیکھنے والے کو شرم آتی. دلہن کو بٹھا لے کے پکڑ لے کے جاتا ہے، بے شرم کہیں کا. کدھر چلے گئی شرم؟ روڈ پہ دکھانے کے کام ہے، روڈ پہ کرنے کے کام ہے، بیچ بازار میں کرنے کے کام ہے. یہ شرم مر گئی، اس لیے بول رہا ہوں یہ باتیں میرے بھائیوں. حیا ختم ہو گئی، اس لیے بول رہا ہوں یہ باتیں. اللہ کے لیے غور کرنا. کہاں چلے گئی شرم، کہاں چلے گئی مسلمانوں کی حیا؟